تیار کر رہی ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے، تو سر وہ تو بڑے بڑے مقدمات آپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جو مد مقابل ان کے ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو جھوٹ بھی بڑے بڑے بنانے پڑ رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے جھوٹ سے عمران خان کا کام ان سے چل نہیں رہا ہے۔ دیکھیں وہ اتنا بڑا مذاق ہے کہ یہ وہ سائفر ہے جو سائفر سپیکر قومی اسمبلی کو دیا جا چکا ہے، جو سپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس پاکستان کو دے چکے ہیں، جو ہمارے وکلاء چیف جسٹس سے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے استدعا کر چکے ہیں کہ آپ اس کو کھولیے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، جو 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا جا چکا ہے، اور اسی مراسلے کی بنیاد کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی جس میں سے ایک جو میٹنگ تھی اس کی صدارت جو ہے وہ شہباز شریف کر رہے تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ سائفر جھوٹ ہے۔ ان کو تو ایک تو جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے نا، پہلے کہتے تھے سائفر ہے کوئی نہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں سائفر تو ہے لیکن سائفر میں یہ نہیں لکھا ہوا، پھر انہوں نے کہا اس کا یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اب اس پوری کہانی سے گھوم پھر کے واپس اس پہ پہنچ گئے کہ نہیں یہ تو سائفر ہے ہی نہیں، انہوں نے کر دیا۔ اچھا اسد عمر صاحب، لیکن جو ویڈیو لیک آڈیو لیک ہوئی ہے مسلم نون کے رہنماؤں کی مریم نواز صاحبہ جس میں باتیں کر رہی ہیں اپنے چچا کے ساتھ، اور کہا جی کہ عمران خان صاحب اور ان کے کوچ نے کی کارستانی، کوچ کا نام تو نہیں انہوں نے لیا، شاید وہ آپ بتا سکے وہ یہ کوچ کی کارستانی ہے یہ ساری چیزوں پہ، تو سر یہ آڈیو لیک یہ اتنے بہادر بنتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نام لو نا کوچ کا، ڈرتے کیوں ہیں؟ نام لیتے تو ٹانگیں کیوں لرز رہی ہیں؟ لے نام کوچ کا، بولیں آپ کے خیال میں کون کوچ ہے؟ نام آپ میرے منہ سے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ نام سب کو معلوم ہے۔ اسد عمر صاحب، مریم نواز نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے حکومت سے شکوہ کیا کہ یہ ابھی آزاد کیوں گھوم رہے ہیں عمران خان صاحب، اور کچھ ہی دیر بعد یہ خبر آ جاتی ہے بریکنگ نیوز کے طور پر کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو پہلے سے تیاری ہو رہی تھی، بیک اینڈ پہ مریم صاحبہ کوششیں کر رہی تھی، کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ الحق ہے جیسے کہتے ہیں، اور وہ سچ جو ہے نا سامنے نظر آ جاتا ہے۔ خود کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلے وہ آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بڑی پرزور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر دیا جائے، اور وہ پریس کانفرنس ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد پولیس جو ہے انہوں نے کہا جی مغلیہ دربار سے اب آرڈر آ گیا ہے تو ہم حاضر ہیں، اور وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ ایک فرمائشی اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ صرف ان کے قانون آڑے کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو پورے پاکستان کے اندر ہوگا کیا، تو اس لیے اریسٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا چلو کم سے کم ایک ڈرامہ تو کر کے دکھا دینا کہ آپ کی دربار سے ایک فرمائش آئی تھی تو اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کارروائی ضرور کی۔ اسد عمر صاحب، ایک چیز آج آپ کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، تو کیا سر پلان ہو رہا ہے کہ واقعی اس مہینے میں مڈ آف ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے اس منتھ میں، اس کے بعد لانگ مارچ کی تیاری ہو سکتی ہے، اعلان ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں پر لا کے انہوں نے معیشت کو اس امپورٹڈ حکومت نے کھڑا کر دیا ہے، اور جتنے خطرناک حالات پیدا ہوئے ہیں کہ منطق سے دلیل سے لوگوں کو سمجھا کر، اور پوری قوم سمجھ گئی، تو اس وقت قوم سمجھتی ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک نیا الیکشن اور فریش مینڈیٹ ہے۔ اب تو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ایک نئے الیکشن کی ضرورت ہے، لیکن اگر حکومت جو ہے وہ ہٹ درمی پہ آ جائے، اور حکومت جو کہے کہ کیونکہ میں تو حکومت میں اس لیے آیا تھا سازش کر کے تاکہ میں اپنے مقدمات ختم کرواؤں اور کرپشن صاف کرواؤں، تو اس لیے میں نے تو نہیں حکومت چھوڑنی، تو ملک کو ڈوبتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جلد ہونے والا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد کال دینے والے ہیں۔ لیکن ڈار صاحب آج کہہ رہے تھے کہ 5 دن ان کو ہوئے ہیں، 12 روپے پیٹرولیم مصنوعات کم کر دی، 12 روپے سے زیادہ ڈالر نیچے لے آئے، سر وہ تو کہہ رہے معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے۔ ویسے آپ کو ان کو ڈرامے بازی کے پورے نمبر دینے پڑیں گے کہ وہ $110 پہ برنٹ کروڈ تھا، وہاں سے وہ گر کے $86 پہ آ چکا تھا۔ وہ بیچارے مفتاح کو جو ہے وہ قیمت کم نہیں کرنی تھی، اس کو ذلیل کروا دیا، اور اسی قیمت کو جو پچھلے دفعہ پاس آن ہو جانی چاہیے تھی وہ اب آگے ڈار صاحب نے کہا دیکھو میں کتنا بڑا زبردست ایکسپرٹ آ گیا ہوں اور میں نے اس کو کم کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مفتاح کے آخری 2 ہفتے کے اندر دڑ روپیہ گر رہا تھا، اور ادھر سے گرا کے واپس ابھی بھی اس سے زیادہ ہے جہاں سے 1 مہینہ پہلے تھا۔ وہ کہا جی دیکھیں ڈار صاحب نے آ کے کیسا روپیہ ٹھیک کر دیا۔ یہ سمجھتے پتہ نہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ جاہل ہیں،
ہمارے دیکھنے والے کی آنکھیں نہیں ہیں, سننے والوں کے کان نہیں ہیں. اسد عمر صاحب انہوں نے خود آج ایک چارج شیٹ بھی ایک طرح سے جملے میں دی مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہو سکتا تھا, روکا جا سکتا تھا ان چیزوں کو, لیکن وہ روکا نہیں گیا ہے. ڈالر کی قیمت کے حوالے سے آرٹیفیشل یہ تھا. تو سر یہ خود ہی مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے وہ بات کر گئے ڈار صاحب. مفتاح اسماعیل کیا, وہ اپنی حکومت کے بارے میں, اپنے وزیر اعظم کے بارے میں انہوں نے سارا جو الزام لگایا, وہ سارا الزام انہوں نے لگایا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی اگر جو مسلم لیگ نون کی سیاست سمجھتے ہیں, ڈار صاحب اور شہباز شریف کی کو بہت اچھے تعلقات نہیں رہے ماضی کے اندر, تو انہوں نے تو پورے کا پورا ملبہ ڈال دیا کہ دیکھو یہ شہباز شریف اور ان کی جو ٹیم تھی یہ نکمے تھے اور انہوں نے ملک کے برے حالات کھڑے کر دیے, اب میں آ گیا ہوں, میں ٹھیک کروں گا آگے. اچھا اسد عمر صاحب, ایک چیز آج ایک بڑا جملہ تھا جو کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا, انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ دھرنا ختم نہیں کرتے تو ہماری جو تیاری عمران خان کے لانگ مارچ کی ہے یہ نہ وہ آپ پر کر دی جائے. تو سر وہ تو بڑی بھرپور تیاری اس لانگ مارچ کو روکنے کی کر رہے ہیں وزیر داخلہ, اور دمکا بھی رہے ہیں, اس میں ذکر آپ کی جماعت کا ہو رہا ہے, خان صاحب کا ہو رہا ہے. اچھا یہ جو ہے ان کو پرانا شوق ہے, یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو بڑے ببانگ دول انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو عمران خان انٹر بھی ہوئے تھے 25 مئی